بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کسان اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کی بیوی کی یہ عادت تھی کہ وہ کوئی بھی راز زیادہ دیر تک دل میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ کسان اپنی بیوی کی وجہ سے پہلے بھی کئی دفعہ نقصان اٹھا چکا تھا۔ ایک دفعہ گاؤں کے سردار نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، گاؤں کے سب صحت مند گدھے گاؤں کے لوگوں سے چھین لو اور میرے کاموں میں استعمال کرو۔ جب کسان کو پتہ چلا تو اس نے اپنے گدھے کی دم ہی کاٹ دی۔ بیوی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کسان نے کہا کہ سردار کے آدمی ہر کسی سے صحت مند گدھے چھین کر لے جا رہے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ میرا گدھا تو عیب والا ہے تو شاید اس کو لے کر نہ جائیں۔ میرا یہ گدھا میری کمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر وہ اس کو لے گئے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ نیا گدھا خرید سکوں۔ ایک دن کسان کہیں گیا ہوا تھا تو سردار کے آدمی کسان کے گھر آئے اور اس کی بیوی سے پوچھا کسان کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ شہر کسی کام سے گیا ہے۔ جب انہوں نے گدھا دیکھا تو پوچھا کہ اس کی دم کدھر ہے؟ کسان کی بیوی نے کہا تمہارے سردار کی وجہ سے اس نے اپنے گدھے کی دم کاٹ دی تاکہ وہ اسے عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیں۔ آدمی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم یہ گدھا ضرور لے کر جائیں گے۔ کسان جب شہر سے واپس آیا تو اپنا گدھا نہ پا کر سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کی بے وقوفی کی وجہ سے ہی وہ گدھا لے گئے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا میں ہر بار یہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنا راز تمہیں نہ بتاؤں، مگر میں تم سے بھی بڑا بے وقوف ہوں جو اپنی راز کی باتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اب میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ کچھ عرصے بعد کسان اپنی زمینوں میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک ہل کسی چیز سے اٹک گیا اور بیل رک گئے۔ کسان نے دیکھا کہ ہل کے ساتھ ایک زمین میں دفن صندوق برآمد ہوا۔ کسان وہ صندوق گھر لے آیا تو بیوی نے دیکھ لیا۔ کسان نے صندوق کھولا تو وہ ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ کسان کی بیوی خوشی سے اچھلنے لگی۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہاری منت کرتا ہوں، اپنی زبان بند رکھنا اور اس صندوق کا کسی کے سامنے ذکر مت کرنا۔ بیوی نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ کسان نے بیوی سے کہا کہ میں یہ صندوق گھر کے پیچھے ایک پرانے کنویں میں رکھ رہا ہوں کیونکہ ادھر کسی کا آنا جانا نہیں اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ مگر کسان اپنی بیوی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کسی کو ضرور بتائے گی کہ میرے شوہر کے ہاتھ خزانہ لگا ہے اور آخر کار سردار کو بھی معلوم ہو جائے گا اور وہ خزانہ یہ ہم سے چھین لے گا۔ کسان کے دماغ میں ایک عجیب ترکیب آئی۔ ایک دفعہ اس کی بیوی گھاٹ پر کپڑے دھونے گئی تو کسان نے وہ صندوق کنویں سے نکال کر اپنے گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ ادھر گھاٹ پر کسان کی بیوی نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر گاؤں کی عورتوں کو بتا دیا کہ میرے شوہر کے ہاتھ ایک خزانے سے بھرا صندوق لگا ہے اور ہم نے اسے گھر کے پیچھے ایک کنویں میں چھپایا ہوا ہے۔ ان عورتوں میں ایک ایسی عورت بھی تھی جو سردار کے گھر کام کرتی تھی۔ ادھر کسان نے بھی اپنی بیوی کی عادات کو دیکھتے ہوئے ایک عجیب چال چلی۔ اس نے دکان سے مٹی کا تیل لیا اور ایک تندور والے سے 20 روٹیاں بھی خرید کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے درخت کی شاخوں کے ساتھ روٹیاں باندھ دیں اور ندی سے مچھلیوں کا شکار کیا۔ کسان نے بہت ساری مچھلیاں جنگل میں وقفے وقفے میں پھیلا دیں۔ اس نے ایک شخص کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ جب میں اور میری بیوی اس ندی کے قریب آئیں تو ندی میں مٹی کا تیل چھڑک دینا اور اوپر آگ لگا دینا۔ کسان یہ منصوبہ بنا کر گھر واپس آ گیا۔ جب اس کی بیوی گھاٹ سے واپس آئی تو کسان نے کہا آج ہم گھر پر کھانا نہیں کھائیں بلکہ جنگل میں مچھلیوں کا شکار کر کے ادھر ہی کھانا کھائیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جنگل میں مچھلیوں کا شکار کیسے ممکن ہے؟ کسان نے کہا ندی کے پانی کو آگ لگ گئی ہے تو مچھلیوں نے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کسان کی بیوی نے حیران ہو کر کہا چلو ٹھیک ہے میں روٹیاں پکا لوں، روٹیاں ہم گھر سے لے کر جائیں گے۔ کسان نے کہا تمہیں روٹیاں پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جنگل میں روٹیوں کی بارش ہوتی ہے۔ کسان کی بیوی کو اپنے شوہر کی باتوں پر یقین ہی نہیں آیا تو کسان نے کہا اور میں تمہیں سب دکھاتا ہوں۔ کسان اپنی بیوی کو جنگل میں لے گیا۔ وہ دونوں جیسے ہی ندی کے قریب گزرے تو آدمی نے ندی میں مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ کسان نے کہا یہ دیکھو ندی کے پانی کو آگ لگ گئی ہے۔ آگے جا کر کسان نے اپنی بیوی کو زمین پر پڑی مچھلیاں بھی دکھائیں اور درختوں کی شاخوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر روٹیوں کی بارش ہوئی ہے، جو روٹیاں زمین پر گری ہیں وہ جانور کھا گئے، مگر کچھ روٹیاں درختوں پر اٹک گئی ہیں۔
کسان نے شاخوں سے وہ روٹیاں اتاری اور ادھر جنگل میں ہی مچھلی تیار کی اور دونوں نے مل کر مچھلی روٹیوں کے ساتھ کھائی۔ جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو سردار کے آدمی پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آدمی کسان کو پکڑ کر سردار کے پاس لے گیا اور کہا کہ خزانے کا صندوق نکال کر دو۔ کسان نے کہا مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سردار نے کہا جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہاری بیوی نے میری کنیز کو سب بتا دیا ہے۔ کسان نے کہا سردار جی، آپ اتنے عقل مند ہو کر بھی اس پاگل کی باتوں کا یقین کر رہے ہیں۔ میری بیوی بالکل ہی پاگل ہو چکی ہے اور کافی دنوں سے بڑی عجیب باتیں کر رہی۔ سردار نے کہا کہ تمہارا جھوٹ ابھی پکڑا جائے گا۔ سردار نے اپنے آدمی پرانے کنویں کی طرف بھیجے مگر وہاں سے صندوق نہیں ملا۔ جب سردار کے آدمی خالی ہاتھ واپس آئے تو سردار کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کسان کی بیوی کو بلوایا اور کہا کہ تم نے غلط بیانی کیوں کی؟ کنویں میں تو کوئی خزانے کا صندوق نہیں ہے۔ کسان کی بیوی نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا، جب ہم جنگل میں مچھلیوں کا شکار کرنے گئے تب کسی نے صندوق چوری کر لیا۔ سردار نے کہا کہ جنگل میں مچھلیاں کہاں سے آ گئیں؟ کسان کی بیوی نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ندی کے پانی کو آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ندی کی مچھلیاں جنگل کی طرف روانہ ہو گئیں اور ادھر روٹیوں کی بارش بھی ہوتی ہے۔ سردار نے دل میں سوچا کہ کسان واقعی سچ کہہ رہا تھا، اس کی بیوی تو مکمل پاگل ہو چکی ہے۔ سردار کو یقین ہو گیا کہ کسان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یوں کسان نے اپنی ذہانت کی وجہ سے اپنا خزانہ سردار سے محفوظ رکھا۔ ہاں تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔